على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز علماء کرام اور میرے پیارے عزیز سنی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ آپ کی اس خوبصورت مسجد میں آپ کے خوبصورت امام صاحب کے ساتھ ابھی ہم لوگوں نے نماز مغرب ادا کی، خوبصورت کلام سماعت کیے. تقریباً 15 سے 20 سال پیچھے لے گئے ہمارے نعت خواں صاحب ہمیں، جب یہ کلام پہلی بار سنا تھا لوگوں نے. ماشاءاللہ ہمارے سب بھائی، آواز پیچھے آ رہی ہے. میں آپ سے 10-15 منٹ جو ہے اپنے بھائیوں سے باتیں کرنا چاہوں گا. آئیے سب سے پہلے درود پاک کا نذرانہ بارگاہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کر دیا جائے. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرا تعلق ہندوستان کی عظیم خانقاہ مانرہ شریف سے ہے. وہاں کے خادم کی حیثیت سے میں یہاں حاضر ہوا ہوں، اور ہماری خانقاہ کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ دین و سنت کی صحیح طور پر خدمت کر سکیں اور انہی عقائد کی ترویج و اشاعت کریں جو بزرگان دین سے ہمیں نسل بعد نسل ملتے چلے آئے. ہماری خانقاہ کا نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے. آپ میں سے اکثر نے یہ نعرہ سنا ہوگا کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے اور سب سے پہلے فرض علوم سکھائیے. حضرات گرامی، ہماری سب سے بڑی جو دولت ہے وہ ہمارا ایمان ہے. ہمارا ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے. اس کے بعد دنیا کی دوسری دولتیں ہیں. ہمارا گھر بار، ہمارے مکان و دکان، ہمارے بنگلے، ہماری گاڑیاں، ہماری اولاد، ہمارا بزنس، ہمارا بینک بیلنس، یہ سب اس کے بعد ہے. یہ جو سب سے بڑی ہماری دولت ہے وہ ہمارا ایمان ہے. اور انسان کی جو دولت ہوا کرتی ہے وہ اس کی حفاظت کیا کرتا ہے. اور عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی دولت کے، اپنے ایسٹس کی حفاظت کرے. اور اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوا کرتی ہے اس کو جو چیز عطا کی جاتی ہے. تو ایک مسلمان کی، ایک انسان کی سب سے بڑی دولت جو ہے وہ اس کا ایمان ہے. ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں اور ایمان بچانا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. پہلے کے دور میں بھی فتنے موجود تھے، اب وہ فتنے تو موجود ہیں ہی، پلس سوشل میڈیا کے دل سے نہ جانے روز نئے نئے فتنے آتے رہتے ہیں. اور سے فتنے جو ہیں وہ دینی فتنے ہوتے ہیں، بہت سے دنیاوی فتنے ہوتے ہیں. انہی سب سے مقابلہ کرتے ہوئے ایک سنی مسلمان کو آگے نکلنا ہے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچانا ہے. ابھی ہمارے امام صاحب جو آیت تلاوت کر رہے تھے اس میں فکر آخرت کی طرف وہ ہمیں دھیان دلا رہے تھے. فکر آخرت اسلام کا ایک بہت اہم موضوع ہے. تمام صوفیاء کرام نے، انبیاء اعظام نے، صحابہ کرام نے، تمام علماء کرام نے مسلمانوں کو فکر آخرت کی طرف توجہ دلائی. حضرات گرامی، عقل مند شخص وہی ہوتا ہے جو اپنے مقصد کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. اس دنیا میں ہم لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بھیجے گئے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا پیغام پہنچایا اور ہمیں اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی. اور ایک دن تو آنا ہے کہ ہم سب کو لوٹ کر واپس جانا. کوئی انسان چاہے خدا پہ یقین رکھے یا نہ رکھے، لیکن موت پہ سب یقین رکھتے ہیں کیونکہ روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو عقل مند شخص وہی ہے جو اس موت کی تیاری کرتا رہے. جیسے کسی کو اگر یہاں سے ممبئی سفر میں جانا ہے تو عقل مند آدمی وہی ہوگا جو یہ نہیں کہ بہت سارا سامان الماریاں لے کر جائے، بلکہ عقل مند آدمی وہی ہوگا کہ اپنا ایک نارمل سوٹ کیس لے کے جائے گا، چند گھوڑے لے کے جائے گا، اپنی منزل پہ جائے گا، اپنا کام پورا کرے گا اور لوٹ آئے گا. اسی طریقے سے ایک دنیا میں ہم لوگ ایک ٹائم کے لیے بھیجے گئے ہیں اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنا وقت ہے. اور یہ ٹائم جو ہے ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے. ہم اس دنیا میں بحیثیت مسافر آئے ہیں، ایک امتحان دینے
والے کی حیثیت سے آئے ہیں، اور ایک دن یہ سانسیں رک جائیں گی اور یہ دنیا ہمارے لیے ختم ہو جائے گی، اور ہمارے جو ساتھی ہیں وہ ہمیں قبر کے حوالے کر کے آ جائیں گے۔ پھر ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اور جو ہم نے اعمال کیے ہوں گے، جیسے عقائد رکھے ہوں گے، ان کی بنا پر ہمارے فیصلے ہوں گے۔ تو عقل مند وہی ہے جو اپنے لیے گوشۂ آخرت اکٹھا کرتا رہے۔ سوچئے اس چھوٹی سی زندگی کے لیے ہم لوگ کتنے کتنے کام کرتے ہیں، کتنی کتنی محنتیں کرتے ہیں، صبح سے شام تک ہم کیا کیا کرتے ہیں، کہاں کہاں سفر کرتے ہیں، کتنا اپنے بدن کو تھکاتے ہیں، کتنے لوگوں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کی دنیا سنوارنے کے لیے انہیں کیسے کیسے اسکولوں میں ڈالتے ہیں اور کس طریقے سے ان کا ایڈمیشن کراتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس کا 10% بھی اپنے دین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ حضرات گرامی، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ یہ روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، اور سب سے پہلے فرض علوم سکھائیے۔ فرض علوم وہ ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے ان کو جاننا۔ اگر ہم آئے اس دنیا میں اور چلے گئے اور ہم نے فرائض کو بھی نہ جانا، جتنا ضروری علم دین جاننا تھا ان کو بھی نہ جانا، تو یقین مانیے ہماری زندگی جو ہے وہ خسارے میں ہوگی۔ ہمیں اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے یہ جاننا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، صحابہ کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، اپنی نماز کے مسائل جاننے چاہیے، روزوں کے مسائل جاننے چاہیے، زکوٰۃ و حج کے مسائل جاننے چاہیے، نکاح و طلاق کے مسائل جاننے چاہیے، جو ہم بزنس کرتے ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی ایسے ہی گزار دیتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں یوں ہی گزار، اور ہم بیسک جو اسلام نے ہمیں جاننے کے لیے ہمیں فرض کیا ہے وہ بھی نہیں جانتے ہیں، اور ایسے ہی اپنی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں، تو یقین مانیے بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اور عقل مند آدمی جو ہے وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا ہے۔ بزرگان دین کا ہمیشہ سے یہ مقصد رہا ہے کہ بندے کو اس کے رب سے ملا دیا کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے ماننے والے اپنے رب سے بہت محبت کیا کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے ہیں۔ ہم سب اولیاء اللہ کے نام لیوا ہیں، غوث اعظم کے عاشق ہیں، خواجہ صاحب سے محبت کرنے والے ہیں، تمام بزرگان دین کے چاہنے والے ہیں۔ ہماری بھی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہم ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ضروری علم دین حاصل کریں، اپنے بچوں کو ضروری علم دین سکھائیں۔ اس کے بعد ہمیں اپنی اولاد کی تربیت بہت اچھی کرنی ہے۔ ہماری جو اولاد ہے یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن بھائیوں کی اولاد نہیں ہوتی ہے وہ روتے ہیں، فون کرتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھائی بے اولاد ہے سب کو صاحب اولاد فرما دے۔ لیکن جن کو اولاد عطا فرمائی گئی ہے ان سے اس کا حساب ہوگا، جو عظیم نعمت انہیں دی گئی ہے، انہیں اس نعمت کو کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد ہمارے لیے زحمت بن جائے۔ ہمیں بہت محنت کرنی ہوتی ہے۔ اولاد ایک پودے کی طرح ہوا کرتی ہے۔ جس طریقے سے ایک پودا ہوتا ہے تو مالی جو ہے اس کی بہت کیئر کرتا ہے، اس کی بہت دیکھ بھال کیا کرتا ہے، اس کو لگاتا ہے، اس میں دیکھتا ہے اسے دھوپ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے، پانی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہا ہے، کھاد مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے، کاٹ چھانٹ کرتا ہے، اس سے کیڑوں کو نکالتا ہے، اس میں اچھی چیزیں لگاتا ہے، تب جا کر کچھ سالوں میں نگہداشت کے بعد وہ ایک برابر درخت اور پھلدار درخت بنتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اولاد کی پرورش ہے جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمیں اپنی اولاد پہ بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے، تربیت اولاد کی ضرورت ہے۔ جو دین ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچایا، ہمارے ماں باپ سے ہم تک پہنچا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اسی طریقے سے دین کو، اپنے صحیح مسلک کو اپنے بچوں تک پہنچائیں۔ صرف آراز میں آ گئے یا کوئی محفل اٹینڈ کر لی یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن جو بزرگان دین کی تعلیمات ہیں، جو ان کے بقائے ہوئے عقائد ہیں، ان پر ہمیں عمل بھی کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو سکھانا بھی ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو دینی بنانا ہوگا۔ دیکھیے صرف نعرے لگانے سے جو ہے عشق رسول کا حق ادا نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ ایک عاشق رسول پہ یہ فرض ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرے، جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مشن ہے، جسے صحابہ اکرام اور اہل بیت نے آگے بڑھایا، صوفیاء اعظام اور علماء اکرام نے آگے بڑھایا، اس پہ پوری طرح سے کاربند ہو، ان تعلیمات پر عمل کرے، شریعت کی پابندی کرے، تب ہم عاشق رسول کہلائیں گے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں اپنا دین سیکھنا ضروری ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہوتے ہیں تو فون آتے ہیں،
بچے جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بنا پڑا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی دکان اور مکان کے لیے لڑ رہے ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، تو اس میں کئی حد تک ہم خود بھی ذمہ دار ہیں کہ جب ہمیں ان کو وقت دینے کی ضرورت تھی تب ہم نے ان کو وقت نہیں دیا، اب انہیں پھر اپنی اسٹیج آتی ہے ہمارے وقت کی ضرورت نہیں۔ تو وقت رہتے ہوئے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت پہ دھیان دینا چاہیے، ایک اچھی اسلامی تربیت کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم اسکول کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ بہترین سے بہترین اسکول اپنے بچوں کے لیے تلاش کرتے ہیں، ڈونیشنز دے کے ایڈمیشن کراتے ہیں، بس کا کرایہ برداشت کرتے ہیں، ڈریسز لاتے ہیں، کورس لاتے ہیں، ٹیوشن کا انتظام کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنے دین کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، اپنے بچوں کو ضروری علم دین سکھانا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنانا ہے۔ جب تک ہم اپنے گھر کے ماحول کو دینی نہیں بنائیں گے تب تک جو ہے ہماری اولاد کی صحیح طریقے سے اسلامی تربیت نہیں ہو پائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم حرام کمائی لے کے آ رہے ہیں اور بچہ جو ہے بہت حلالی بن جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور بچہ بہت نیک نمازی بن جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نمازیں چھوڑے جا رہے ہیں اور ہمارا بچہ بہت بڑا نمازیوں پر پرہیزگار بن جائے۔ حضرات گرامی آپ یقین مانیے کہ جس بچے کو ہم نے دینی مزاج کا نہیں بنایا، جو خود نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جو نماز کے بعد اپنے لیے دعا نہیں کر رہا ہے، اس سے یہ امید نہیں لگا جا سکتی کہ اس دنیا میں ہمارے جانے کے بعد وہ ہمارے ایصال ثواب کرے گا۔ ہو سکتا ہے ایک بار 40واں تو کر دے گا، لیکن جب اس کا خود ہی دینی مزاج نہیں ہے، جب خود ہی نماز پڑھنے کا اس کے بعد وقت نہیں ہے، خود ہی اپنے لیے دعا نہیں کرے گا، تو وہ کیا ہمارے لیے دعا کرے گا؟ اور ایسی اولاد جو ہے ہمارے قبر میں کتنی تکلیف پہنچائے گی۔ تو حضرات گرامی توشہ آخرت تیار کرنا ہے، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنی ہے۔ گھر کے ماحول کو دینی بنانے کے لیے ہمیں خود بھی دینی بننا پڑے گا، ضروری علم دین جاننا ہوگا، خاص طور سے اپنے یہاں کی لیڈیز پہ بھی بہت دھیان دینا ہوگا۔ اہل سنت مجھے اندور کا ماحول پوری طریقے سے معلوم نہیں ہے، لیکن جنرلی ہمارے یہاں لیڈیز کے اجتماع منعقد نہیں ہوا کرتے ہیں، ان پہ کم ہوتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے مرد تو پھر بھی جلسوں میں آ کے اور جمعے کی تقریریں سن کے کچھ دین جان جاتے ہیں، ہمارے یہاں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ہماری لیڈیز کو بہت کم تعلیم پہنچ پاتی ہے، جس کے منفی اثرات ہمارے گھروں میں دیکھے جا رہے ہیں، ہماری بچیوں میں دیکھے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، ہر آدمی کو اپنے اپنے حصے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آرگنائزیشن آئے گی سب اسی کی ڈیوٹی ہے، کوئی عالم صاحب ہے سب انہی کی ڈیوٹی ہے، کوئی پیر صاحب ہے سب انہی کی ڈیوٹی ہے، بلکہ ہر مسلمان کی اپنے اپنے دین کی حفاظت کی ڈیوٹی ہے۔ ہم اتنے عقل مند ہیں کہ دودھ کہاں سے پیور لینا ہے وہ ہم دھیان رکھتے ہیں، اچھا کپڑا کس ٹیلر سے سلوانا ہے وہ ہم دھیان رکھتے ہیں، اچھا ڈاکٹر کون ہے وہ دھیان رکھتے ہیں۔ تو دین ہمیں کسی غلط سورس سے نہیں لینا ہے، بلکہ صحیح علماء کرام سے دین لینا ہے۔ میری گزارش ہے کہ اپنے اپنے محلوں میں 15 دن پہ، اور اگر ممکن ہو تو ہر ہفتے پہ لیڈیز اجتماع منعقد کرائیے، جہاں پر ہماری بہنیں بیٹھ کر جو ہے دینی باتیں سیکھ سکیں۔ عالمائیں آپ کے یہاں اویلیبل ہیں، ان کو بلائیے۔ اور دینی اجتماع منعقد کرانا کوئی بہت مشکل نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے ڈرائنگ روم اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اس میں 15-20 عورتوں کا اجتماع منعقد کرا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا ہال ہے، بہت سے لوگوں کا اسکول ہے جو شام کو خالی ہو جاتے ہیں، بہت سے کے پاس کلب ہاؤسز ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کا مقصد کو دیکھ لیتا ہے اسی حساب سے چلا کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ ہم چلتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے مقصد کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ ایک بچہ جب نیٹ کی تیاری کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے MBBS کوالیفائی کرنا ہے، IIT کوالیفائی کرنا ہے۔ کوئی بزنس مین کوئی سودا کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے مجھے یہ پروفٹ ملے گا۔ تو ایک مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد ہے کہ ہمیں آخرت کی کامیابی چاہیے۔ حقیقت میں کامیابی یہی ہے جب اگر ہم صاحب ایمان اس دنیا سے چلے جائیں، اپنا ایمان بچا کے اس دنیا سے چلے جائیں، یہی ہماری کامیابی ہے۔ تو اگر ہمیں اپنا ہدف معلوم ہوگا، اپنی زندگی کا ایم معلوم ہوگا، اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہوگا، تو ہم مقصد کے حساب سے اپنی زندگی کے جو ہے روز و شب کو ڈیزائن کریں گے۔ جب مقصد معلوم ہوگا تو روز رات کو ہم یہ سوچیں گے کیا ہم اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ رائے گاہ چلی جا رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ برف کی سللی کی طرح پگھلتی جا رہی ہے زندگی اور وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اچانک ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری سانسیں باقی نہ رہیں گی اور ہمارے ساتھی ہمیں نہلا دھلا کے قبر کے حوالے کر دیں گے اور صرف ہائے کافی افسوس ملتے رہ جائیں گے کہ ہائے ہم نے یہ نہ کیا۔ کیا ہم اپنے روز کی عبادتیں پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہم 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم حلال کمائی اپنے بچوں کے لیے لے کے آ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم لوگوں کا مال مار رہے ہوں،
کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم لوگوں کی عزتیں اچھال رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم کسی کو بلیک میل کر رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے یتیم بھتیجے کا حق مارے بیٹھے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم نے اپنے پارٹنر کو دھوکہ دے دیا ہو اور بہت دینی بن رہے ہوں۔ تو حضرات گرامی آپ یہ سمجھیے کہ ہمیں اپنے ہر عمل کے لیے اپنا جو ہدف ہے اپنی آخرت کو سامنے رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو صرف منہ سے عاشق رسول اور عاشق غوث اعظم کہنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ریئل میں عاشق رسول اور عاشق غوث اعظم بننا ہے، صحابہ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے ایمان بہت بڑی دولت ہے، صحابہ اکرام نے اس کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، تب جا کے آج اس طریقے سے ہمیں ایمان ملا ہے۔ آج ایمان کے چور ہر جگہ موجود ہیں، اپنوں میں بھی موجود ہیں، غیروں میں بھی موجود ہیں، سماج میں بھی موجود ہیں، ٹیکنالوجی میں بھی موجود ہیں۔ آج ایسے ایسے گیم بنا دیے گئے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے دور ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، اور بچے ہمارے موبائل کے لیے اپنے آپ کو سرچ کر دے رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنی بچیوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنے گھروں کے ماحول کو دینی بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرات گرامی جیسا میں آپ سے کہہ رہا تھا، ہمیں اپنے عقائد پہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے، انہی عقائد پہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے جن پر 1400 سال سے زیادہ سے اہل سنت و جماعت قائم رہے ہیں، جو ہمارے بزرگوں کا دین تھا، جو ان کے عقیدے تھے، جو غوث اعظم کا عقیدہ تھا، جو خواجہ پاک کا عقیدہ تھا، جو امام اعظم کا عقیدہ تھا، جو حضرت مخدوم سنہ کا عقیدہ تھا، جو وارث کا عقیدہ تھا، جو صابر کلیری کا عقیدہ تھا، جو بزرگان محررہ کا عقیدہ ہے، جو بزرگان کچوچا کا عقیدہ ہے، جو جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، جو اعلیٰ حضرت کا بتایا ہوا راستہ ہے، ہمیں مضبوطی سے اس پہ قائم رہنا ہے، ہر طریقے کی بدعقیدگی سے محفوظ رہنا ہے۔ آج کل فیشن چلا ہوا ہے کہ صحابہ اکرام کی گستاخی کی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی کوئی اپنے آپ کو عاشق رسول عاشق پہلے بیت نہیں کہہ سکتا اگر کسی بھی صحابی کی گستاخی کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرات گرامی ہمارا تو وہ معاملہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہمارے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے، ان دونوں کو جب تک مضبوطی سے پکڑے نہیں رہیں گے تو ہمارا کچھ نہیں بنے گا۔ حضرات گرامی آج کل سوشل میڈیا سے فتنے پھیلائے جا رہے ہیں، ہمیں ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے، اور مضبوطی سے اپنے عقیدوں پہ قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ تمام صحابہ اکرام کی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام اسلام کے لیے ایک فصیل کی ایک باؤنڈری کی مانند ہے۔ اگر کسی صحابی کی بارے میں گستاخی کی جاتی ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ اسلام کی باؤنڈری کو کمزور کیا جا رہا ہے، اور اگر اسلام کی باؤنڈری کی کوئی بھی کمزور ہوتی ہے تو اسلام گلا ڈہ سکتا ہے۔ حضرات گرامی ہمیں صحابہ اکرام کے بارے میں اپنے بچوں کو بتانا ہوگا، جو ہمارے بزرگوں سے ہمیں عقائد ملے ہیں ان پہ مضبوطی سے کام کرنا ہوگا، صحابہ اکرام سے بھی محبت کرنی ہوگی اور اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہوگی، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنی ہوگی، اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنانا ہوگا، اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا، اور اپنے آگے ہمیشہ اپنے آخرت کو رکھنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی آخرت کو اپنے آگے رکھیں گے تو ہمارے جو ڈیسیجنز ہیں، جو ہمارے فیصلے ہیں روز و شب کے، وہ اسی طریقے سے ہوں گے۔ اور اگر ہم یہ فکر نہیں کریں گے تو ہم فکر کریں یا نہ کریں، ایک دن وہ آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہائے غافل کو کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، تو وہ ہماری مرضی سے ہم اسے روک نہیں سکتے، بلکہ وہ دن آئے گا اس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، ہمیں خود کا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم روز اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ جب ہماری زندگی کا مین مقصد ہماری آخرت کی تیاری ہوگا تو آپ یقین مانیے کہ ہمارے سوچنے کا طریقہ بدل جائے گا، ہمارے کام کرنے کا طریقہ بدل جائے گا، ہماری ڈیلنگز کا طریقہ بدل جائے گا۔ تو یقین مانیے کہ پھر ہمارا مقصود صرف پیسہ نہیں رہ جائے گا، صرف شہرت اور نام نہیں رہ جائے گا، ریاکاری نہیں رہ جائے گا، بلکہ کئی جگہ پر ایسا ہوگا کہ بہت بڑے پروفٹ کے مقابلے میں ہم اسے تھوڑا کم پروفٹ لے لیں گے، کیونکہ اس میں ہمیں حلال کمائی لینی ہوگی۔ جب ہماری نظر کے سامنے یہ ہوگا کہ ہمیں ایک دن قبر میں جانا ہے اور جواب دینا ہے، تو یتیم بھائی کے بچے کی پراپرٹی میں ہاتھ نہیں ماریں گے، بہنوں کے حقوق نہیں ماریں گے، کسی کی بچی کو بدنام نہیں کریں گے، کسی کو بلیک میل نہیں کریں گے، کسی پارٹنر کا حصہ لے کر بھاگ نہیں جائیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہم اپنی چیزوں میں ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم نقلی دوائیں نہیں بیچیں گے، ہم دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے، ہم جو ہے آخرت کی تیاری جو ہمارے مد نظر ہوگی۔ جب ہم قبر کو یاد کر کے سوئیں گے، آپ لوگ ضرور ہمیں قبرستان جانا چاہیے اور قبرستان میں اکیلے جا کر ان قبروں کے بیچ میں بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ یہی وہ جگہ ہے، یہ وہی خاموشہ کا شہر ہے جہاں بہت ہی جلد مجھے بھی آنا ہے۔ آزاد گرامی ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم 60 یا 70 تک پہنچ بھی پائیں گے۔ ابھی آپ نے کرونا میں دیکھا تھا قیامت صغریٰ کا منظر تھا، میری ہی کالونی میں تقریباً 12 لوگ ایک ہی
چند دنوں میں ایک کے بعد ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے. میرا اپنا ساتھی تھا، وہ اس کی والدہ پھر اس کے والد پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. تو ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کب تک اللہ رب العزت نے زندگی لکھی ہے اور دنیا سے جانا ہے، سب کو جانا ہے، اس کے بعد ہماری اصلی زندگی شروع ہونی ہے. تو میرے بھائیوں، میں آپ سے بہت سمپل لفظ میں کوئی بہت مقررانہ بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ بہت ہی آسان الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. ہمیں یہ شعر بھی ہم لکھ کے اپنے گھر پہ لگا سکتے ہیں کہ ہائے غافل کو کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. اور روز رات کو ہم یہ دیکھیں کہ آج ہم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا ہے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب. کسی کا دل نہ دکھائیں، ماں باپ کی عزت کریں. ماں باپ کے ساتھ ہم بڑے ہونے کے بعد کبھی کبھی ایسا بہیو کر دیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ کل ہمیں بھی بوڑھا ہونا ہے، ہمارے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں. حضرات گرامی، نہ جانے کتنے ایسے نوجوان ہیں، میں جگہوں پہ جاتا ہوں جو پلنگ سے لگے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، جو پہلوان کی طرح تھے. ذرا سا موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ذرا سا کنکڑ آ گیا، ذرا سا کرنٹ لگ گیا تو آپ اٹھ نہیں سکتے. حضرات گرامی، جس جوانی پہ بہت لوگ جو ہے غرور کیا کرتے ہیں، جس طاقت پہ بہت غرور کیا کرتے ہیں، جس پاور پہ بہت غرور کیا کرتے ہیں، 1 سیکنڈ میں ختم ہو جایا کرتی ہے. اسی دنیا میں بڑے بڑے ایسے حکمراں ابھی 10-20 سال کے اندر تھے کہ جن کے جو ہے ایک اشارے سے جو ہے وہ چیزیں بدل جایا کرتی تھی اور پھر لوگوں نے انہیں جو ہے سلاخوں پہ بند بھی دیکھا ہے. تو کبھی بھی انسان کو اپنی طاقت پہ، اپنے بدن کی طاقت پہ، اپنے پیسے کی طاقت پہ، اپنی پاور پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اگر مجھے طاقت دی ہے تو یہ بھی ایک میرا امتحان ہے، اگر پیسہ دیا ہے تو یہ بھی امتحان ہے. کسی کو غریب کر کے امتحان لے اگر تو کسی کا امیر ہو کے بھی امتحان. کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا استحصال نہ کریں، کسی کو بلیک میل نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کی بزنس پارٹنرشپ میں دھوکہ نہ دیں. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ادھار لے کے اور لوگوں کے ساتھ بزنس میں کروڑوں لاکھوں روپے مارے ہوئے ہیں اور عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں، 11ویں کی محفلیں کیے جا رہے ہیں، اور جس انسان کا آپ نے نقصان کیا ہے وہ جو ہے تڑپ رہا ہے. حضرات گرامی، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس کا ہم جواب نہ دے سکیں. کل ملا کے میں یہی باتیں کہنا چاہتا ہوں، علماء اہل سنت کے دامن سے اپنے آپ کو مضبوطی سے وابستہ رکھیں. علماء اہل سنت سے میری مراد وہ علماء ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ عمل کرتے ہوں، جن کے عقیدے صحیح ہوں، جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہوں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہوں، جنہیں کسی صحابی کی گستاخی برداشت نہ ہو. ایسے علماء سے اپنے آپ کو دور کر لیں جو کسی بھی صحابی کی گستاخی کرتے ہو. سب صحابہ ہمارے لیے عظیم ہیں. انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، حضرت عمر فاروق کا ہے، حضرت عثمان غنی کا ہے، حضرت مولا کائنات کا ہے، اشرف مبشرہ کا ہے، پھر دیگر صحابہ کرام کا ہے. ہمیں اپنے عقیدوں پہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے اور یہی کامیابی ہے کہ انہی عقیدوں پہ عمل کرتے ہوئے ہم صاحب ایمان اس دنیا سے چلے جائیں. تو اس کی کوشش کرنی ہے. اپنے سب سے بڑی دولت کو بچا کے لے جانا ہے اور اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے. اپنے گھروں پہ محفلیں کریے، علماء کرام کو بلائیے، اپنے بچوں کو بلایا کریے اور علماء کرام سے ملوایا کریے. علماء کرام کے دامن سے مضبوطی سے قائم رہیے، علماء کرام کی عزت کریے. علماء کرام کے جب دامن سے مضبوطی سے قائم رہیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی اپنی آخرت کی تیاری کا طریقہ ہے. اپنے بچوں کے منہ میں حلال رزق ڈالنے کی کوشش کریے. دیکھیے، میں نے سمپل باتوں میں کئی بات بتا دی. اللہ اور رسول سے اپنا رشتہ مضبوط کریے، اپنی اولاد کی تربیت پہ دھیان دیجیے، اپنے گھر کا ماحول دینی بنائیے، فکر آخرت کریے اور جو ہے حلال روزی کمانے کی کوشش کریے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریے. کسی کا حق نہیں مارنا ہے ہمیں، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، کسی کو بلیک میل نہیں کرنا ہے، ماں باپ کی عزت کرنی ہے، اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. یہی چند باتیں ہیں جو میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، جو غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے. ہمارے بھائی لوگ کل جو ہے نون اکیڈمی کا افتتاح کر رہے ہیں. یہ ایک بچیوں کے لیے بہت نایاب ادارہ ہے. جس طریقے سے طیبہ کالج ہے لڑکوں کا جو عالم بننا چاہتے ہیں اسکولی لائن کے بچے، اسی طریقے سے ایک بہت نایاب آئیڈیا کے ساتھ یہ گروپ آیا ہے. جو بچیاں ہماری 8th پاس کر چکی ہیں ان کو یہ لوگ 5 سال کے لیے اس کورس میں داخل کریں گے اور یہ بچیاں عالمہ بن سکتی ہیں. یہ بہت سنہرا موقع ہے اپنی نسلوں کو سدھارنے کا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر گھر سے ایک بچی اس میں ایڈمیشن لے. جب گھروں کا ماحول صحیح ہوگا تو آپ یقین مانیے ہمارا پورے معاشرے کا ماحول صحیح ہو جائے گا. ایک بچی جب عورت کو سمجھاتی ہے تو اس پہ مرد کے سمجھانے سے زیادہ اثر ہوگا، کیونکہ اسی سماج کی پڑھی لکھی بچی ہوگی جس کے پاس کوئی اتنی
दौलत होगी वो भी सारे को ऐश कर सकती होगी, लेकिन अल्लाह और रसूल की रजा के लिए जब उससे बचेगी, नेकी पे चलेगी, तो वो एक एग्जाम्पल बनेगी सोसाइटी के लिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कल ये जो मदरसे का क़याम हो रहा है, इसके लिए हम दुआ करें, अल्लाह इसको कामयाबी अता फरमाए, इसमें ताउन करें, अपने बच्चों को इसमें पढ़ने भेजें। ग्रीन पार्क में ये लोग मदरसा शुरू करने जा रहे हैं, 5 साल का कोर्स है इनके यहाँ, इंशाअल्लाह 8वीं पास बच्चे आएंगे, उसके बाद ये 5 साल में कोशिश करेंगे कि उनको आलिमा बनाया जा सके, और इंशाअल्लाह क्योंकि पढ़ी लिखी बच्चियां होंगी, साइड से अपना 12th और BA भी कर सकती हैं, तो हमारे माशरे में ऐसी पढ़ी लिखी बच्चियां इंशाअल्लाह वजूद में आएंगी जो दीनी और दुनियावी तालीम में दोनों तरीके से मजबूत होंगी। और माँ का बहुत अहम किरदार हुआ करता है, माँ की गोद में परवरिश पाया करता है बच्चा, और अगर सही परवरिश पा जाए तो इंशाअल्लाह पूरे समाज का रुख बदल सकता है। हज़रात किरामी, कल इनका जो ओपनिंग है उसमें भी तशरीफ लाइए और हर तरीके से कोशिश करिए, दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन्हें मजबूती अता फरमाए, इनकी मदद कीजिए और बच्चियों को राग़िब कीजिए कि वो स्पोर्ट्स में एडमिशन लें। कोई बयान करने में गलती हुई अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।